أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم قال قرينه اس نافرمان اور مشرک و فاجر شخص کا جو ساتھی ہے یعنی شیطان، وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یوں کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار اسے سرکش میں نے نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن خود ہی یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، ان کی اس رد و قدر پر اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے میرے سامنے لڑائی جھگڑے مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور حالانکہ میں اس سے قبل یعنی دنیا میں پیغمبروں کی زبانی تمہیں نافرمانی کرنے پر سزا کی وعید سنا چکا۔ ما یبدل القول لدی، اب صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس جو بات طے شدہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہم بندوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اس سے قبل کی آیات مقدسات میں قیامت کا ایک منظر پیش ہوا، اور اس سے قبل منکرین قیامت کا تذکرہ ہوا، اور قیامت کے قیام کے بعد جب تمام جاندار دوبارہ زندہ ہوں گے تو تمام ماننے والے اور منکرین سب اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے، تو اللہ کریم ان منکرین آخرت سے فرمائیں گے دنیا میں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا تھا، تمہیں قیامت کے بارے میں جو بتایا جاتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے سے دنیا کا وہ پردہ اٹھ چکا ہے، اب آخرت کی حقیقی آنکھ تمہاری کھل چکی ہے، لہٰذا اب تم اس منظرنامے کو اپنی آنکھوں سے خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں پیغمبروں نے اطلاع دی تو تم نے جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان میں سے ہر ناشکر بدبخت ضدی کافر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، دین میں شک کرنے والے اور بھلائی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اور اعمال نامہ والے فرشتے اعمال نامہ پیش کریں گے اور ان سے یوں کہا جائے گا یہ ہے تمہاری کتاب، آگے تم خود پڑھ لو۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس آیت کے مقابلے کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے جیسے اس سے پہلے بھی اس سے ملتی جلتی آیت آئی تھی قال قرینہ، اس سے فرشتہ مراد لیا گیا تھا جس کے پاس اعمال نامے کی کتاب تھی، یہاں پہ بھی اس سے مراد بعض نے وہی لیا ہے فرشتہ، کہ وہ یوں کہ یہ شخص کہے گا کہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے تھے، اس لکھنے والے نے گڑبڑ کی ہے، اس پر وہ کہے گا پروردگار عالم میں نے تو جو عمل اس سے صادر ہوئے بعین ہی حق سچ وہی لکھے ہیں، میں نے نہ اپنی طرف سے کسی نیکی میں کمی کی ہے، نہ کسی
برائی میں اضافہ کی ہے، باقی جو کچھ کیا اس نے خود کیا ہے۔ اور دیگر مفسرین کرام نے جو شیطان مراد لیا ہے، تو ہر انسان کے ساتھ جیسے فرشتے مقرر ہیں ویسے شیطان بھی مقرر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی مقرر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، مگر جو شیطان میرے ساتھ ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے، وہ مجھ پر غلبہ نہیں پا سکتا، میں اس پر غالب ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کے ساتھ بھی شیطان گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اور بہت سے اللہ کے نیک و صالح بندے، اللہ والے، شیطان باوجود بہت ہمت اور کوشش کرنے کے ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کی پیٹھ کے پیچھے، اس کے دل کے پیچھے شیطان نے اپنی چونچ لگا رکھی ہوتی ہے، جیسے مچھر لگاتا نا، چونچ لگا کے خون کھینچتا ہے، ایسے یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، جب تک بندہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی چونچ داخل کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہو، ذکر قلبی اختیار کرو، ذکر قلبی حاصل کرو، تاکہ شیطان کا تم پر اثر نہ ہو سکے۔ تو اللہ والوں کا پر باوجود شیطان مسلط ہونے کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت ذکر اللہ میں مستغرق رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ فرمایا قیامت کے دن یہ آدمی بدکار، بدکردار، کافر اور فاجر شیطان کو لعن طعن کرے گا، اس بے ایمان نے مجھے گمراہ کیا، میری یہ حالت جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، اس نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکایا۔ تو شیطان کہے گا کہ دیکھو تیرے سامنے پیغمبر آئے، پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا سچا کلام سنایا، تم نے پیغمبروں کے سچے وعدے پر تو یقین نہیں کیا، ہمارے جھوٹے وعدے پر یقین کیا۔ ہم نے کون سا تمہارا بازو پکڑ کے زبردستی تم سے برائی کروائی، بس دل میں وسوسہ ڈالا تھا؟ تو تمہیں اختیار تھا، تم اللہ کی مانتے، تم نے رحمان کی نہ مانی، شیطان کی مانی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ شیطان یا وہ بڑے جن کی مان کر انسان گمراہ ہوا، قیامت کے دن اس سے بری و ذمہ ہوں گے، وہ صاف انکار کریں گے اور ان کا انکار بجا ہوگا، کیونکہ کوئی شیطان یا کوئی کسی کے دل پر، دماغ پر اختیار نہیں رہتا ہے زبردستی اس کو حق سے پھیر دے، یہ تو وہ خود اپنی مرضی سے پھرتا ہے، سیدھا کام نہیں کرتا، مفت میں بھی الٹا کام پیسے خرچ کر کے کرے گا۔ رات کو اٹھ کے مفت میں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رات کو اٹھ کے پیسے خرچ کر کے جان کو خطرے میں ڈال کر گناہ کرے گا۔ ایسے ہی دیگر جتنے بھی کام ہیں۔ تو جب شیطان اور وہ انسان جو شیطان کا فرما بردار ہوگا باہم لڑیں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے لا تختصموا لدی، ہمارے دربار میں تمہیں رد و قط کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، وقد قدمت الیکم بالوعید، تمہیں تو یہ ساری باتیں آج جو کچھ ہونا ہے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے کرنے پر سزا کا تذکرہ نہ ہو، کوئی نیکی ایسی نہیں جس کے کرنے پر اجر و ثواب کا تذکرہ قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو۔ جب اللہ رسول نے ہر بات واضح کر کے کھول کر بتا دی ہے تو تم نے اللہ رسول کی جو فی الواقع تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں ان کی نہ مانی، شیطان کی مانی، تو قصور تمہارا اپنا ہے نا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گا بحث و تبحیث نہ کرو، اب تمہیں بولنے کی یہاں اجازت نہیں ہے، قصور ہر تم میں سے ہر ایک کا ہے،
ما یبدل القول لدی، بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بات تمہیں بتائی جا چکی ہے، جو پیغام دیا جا چکا ہے، اب بعین ہی وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دربار میں جو بات کہی گئی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، حتمی اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، اللہ کے اختیار میں ہے، نہ چاہے تو معاف نہ کرے، مگر شرک کبھی کسی حال میں معاف نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے ایسے گناہ جن کے بارے میں اللہ رسول نے واضح پیغام دیا وہ معاف نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، اور باقی جو گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ کے دربار میں جو فیصلہ کر کے بتا دیا گیا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور وما انا بظلام للعبید، اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو احسان ہے، احسان، ایک نیکی لاؤ تو کم سے کم اللہ فرماتا 10 دوں گا، اور نیت کے بقدر، اخلاص کے بقدر 70، ایک کا 700 اور ایک کا بے حساب بھی اللہ دیتا ہے، نیکی کا اجر و ثواب اور شان۔ اور برائیاں تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تمہارے گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ویسے ہی بلا وجہ ہی معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا حساب قیامت کے دن لینا ہوتا ہے، ان میں بھی اللہ کریم اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ وہ جتنا گناہ ہوتا ہے اتنی اس کی سزا ملتی ہے، اتنا ہی اس کو گناہ کا جو ہے وہ صلہ اور بدلہ ملتا ہے، اور نیکی ایک کرتا ہے تو کم از کم 10 گناہ ہے، کم از کم 10 گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں احسان ہے، احسان، اور اگر زیادہ سے زیادہ حد ہو گئی تو انصاف ہے، انصاف۔ اب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہاں انصاف ہے، آج کل کی بالخصوص پاکستان کی حکومتوں عدالتوں سے تو عوام کو ظلم ہی ملتا ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کے ہاں اول تو احسان ہے، احسان کے بعد کم از کم درجے میں جو ہے وہ انصاف ہے۔ تو یہ تمام اہل ایمان بالآخر بخشے جائیں گے، اللہ کے فضل و احسان سے بخشے جائیں گے، اور اگر انصاف کرنے پہ آ جائیں تو بھائی ایک وقت کی روٹی کا حساب نہیں دے سکتے، اور اس گرمی کے سیزن کے ایک دن کے پانی کا اللہ کے دربار میں حساب نہیں دے سکتا بندہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شرما، کیا بندہ اور کیا بندے کے اعمال۔ اس لیے اللہ تو احسان فرماتا ہے، فضل و کرم فرماتا ہے، تو بندے کو ہمیشہ اس کریم رب کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔